نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، کبار صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے پاکیزہ اور مقدس روایت میں ارشاد فرمایا، آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی 3 علامت ہیں، 3 نشانی ہیں۔ اب یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ منافق کہا کسے جاتا ہے۔ منافق وہ انسان ہے جو اپنے دل میں کچھ اور چھپائے رکھتا ہو اور زبان سے کچھ اور کہتا ہو۔ منافق سے زیادہ رذیل، منافق سے زیادہ ذلیل دنیا کے اندر کوئی دوسرا انسان نہیں ہو سکتا ہے، کہ جس کی زبان ہی اس کا دل کا ساتھ نہیں دیتی، زبان میں کچھ اور، زبان سے کچھ اور کہتا ہے، زبان سے کچھ اور کہتا ہے اور دل میں کچھ اور رکھتا ہے۔ اور شریعت میں منافق اس انسان کو کہا جاتا ہے کہ جو لالچ میں دنیاوی مفاد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زبان سے تو اللہ کی وحدانیت اور توحید کا اقرار کرتا ہو، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت و نبوت کا اقرار کرتا ہو، لیکن اپنے سینے میں اور دل میں کفر چھپائے رکھتا ہو۔ دل سے وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتا، دل سے وہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کو قبول نہیں کرتا، بس زبان سے وہ وحدانیت اور توحید کا اقرار کرتا ہے۔ ایسا انسان شریعت میں منافق کہلاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، منافق سے زیادہ رذیل، منافق سے زیادہ خبیث انسان دنیا کے اندر کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے کہ منافق کے اندر 3 عادتیں پائی جاتی ہیں، 3 صفات اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ کیا ہیں؟ پہلی صفت کا تذکرہ فرماتے ہیں، اذا حدث کذب، کہ جب وہ منافق بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، کذب بیانی کرتا ہے، بات بات پر جھوٹ بولتا ہے، صداقت و سچائی اس کی زبان پر جاری نہیں ہوتی۔ جب بھی کسی سے کلام کرے گا، گفتگو کرے گا تو بات بات پر جھوٹ بولے گا، سچائی تو اس کی زبان پر ایسا لگتا ہے جاری ہوتی ہی نہیں۔ یہ منافق کی علامت ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج ہمیں اپنے معاشرے میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، اپنے ماحول کی صورتحال کا جائزہ لینے کی بھی ضرورت ہے کہ آج یہ برائی، یہ بری صفت ہمارے اندر کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ ایک تاجر وہ بھی جھوٹ بول کر تجارت کرتا ہے، ایک دکان چلانے والا وہ بھی جھوٹ بول کر دکان چلاتا ہے، ایک سرکاری آدمی وہ بھی دفتر میں بیٹھے ہوئے جھوٹ بولتا ہے، ایک باپ اپنی اولاد سے جھوٹ بولتا ہے، اور پھر بیٹا بھی آگے چل کر اپنے والد اور اپنی ماں سے جھوٹ بولتا ہے۔ باپ کو بھی احساس نہیں ہوتا کہ میں اپنے بچے کے سامنے جھوٹ بول رہا ہوں، کذب بیانی کر رہا ہوں، تو یہ بری صفت میرے بچے کے اندر بھی پیدا ہو جائے گی۔ بس باپ اپنی اولاد کے سامنے جھوٹ بولتا ہے اور پھر اولاد اپنے والدین کے سامنے جھوٹ بولتی ہے۔ اور اسلامی معاشرے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس جرم عظیم اور گناہ عظیم کے گناہ ہونے کا احساس بھی ختم ہو چکا ہے۔ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا ہے، اللہ کے غصے کو دعوت دینے والا ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ یہ انسان کو اللہ کے قرب اور تقرب سے محروم کر دیتا ہے۔
میرے بزرگوں اور بھائیوں، ہمارے معاشرے میں اس بڑے گناہ اور بڑے جرم کے گناہ ہونے کا احساس بھی ختم ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جھوٹ جیسی ناپاک اور غلیظ بیماری سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری علامت و نشانی کا تذکرہ کرتے ہوئے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وہ منافق کسی سے وعدہ کرتا ہے، عہد و پیمان کرتا ہے تو پورا نہیں کرتا بلکہ وعدے کو توڑ دیتا ہے، وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ یہ بری صفت بھی ایک منافق کے اندر پائی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اگر اس سلسلے میں بھی ہمارے معاشرے کا جائزہ لیا جائے، ہمارے گھروں کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے، تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ بیماری بھی ہمارے درمیان بہت زور و شور سے پائی جاتی ہے۔ آج اگر ہم دن میں 10 وعدے کرتے ہیں تو 10 کے 10 وعدے کو توڑ دیتے ہیں، ایک وعدے کو پورا کرنے کی بھی توفیق ہمیں نہیں ہوتی۔ ویسے تو ہم اللہ کی توحید پر ایمان رکھنے والے ہیں، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کا اقرار کرنے والے ہیں، لیکن پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کا جذبہ ہمارے درمیان سے رخصت ہو چکا ہے۔ وعدے کو پورا کرنا یہ اللہ کے قریب انسان کو پہنچا دیتا ہے۔ جو انسان وعدے کو پورا کرنے والا ہوتا ہے، وعدہ خلافی نہیں کرتا، اس انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، رضا حاصل ہوتی ہے۔ اور جو انسان وعدہ کر کے توڑ دیتا ہے، مکر جاتا ہے، تو وہ اللہ کے قہر اور اللہ کے غصے کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بری صفت سے بھی محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تیسری علامت و نشانی کا تذکرہ کرتے ہوئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس منافق کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے، بطور امانت کے کوئی سامان اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے، تو میرے بھائیوں وہ امانت میں امانت داری کا مظاہرہ نہیں کرتا بلکہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ امانت میں خیانت کرنا یہ ایسی رذیل اور بری صفت ہے جو ایک مومن و مسلمان کے اندر پائی نہیں جا سکتی، بلکہ تو منافق کا شیوا ہے، منافق کی علامت اور منافق کی صفت ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ برائی بھی ہمارے درمیان کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ اگر کسی کو ہم نے کوئی راز کی بات بتا دی اور یہ کہا کہ آپ کو یہ راز افشا نہیں کرنا، ظاہر نہیں کرنا، تو یہ بات بھی اس کے پاس امانت ہے۔ اگر وہ کسی دوسرے کو بتائے گا، کسی دوسرے کے سامنے وہ ہماری بات بیان کرے گا، تو امانت میں خیانت کرنے والا ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی سامان ہم نے بطور امانت کے اس کے پاس رکھ دیا، کوئی سامان اسے دے دیا کہ جب موقع آئے گا تو میرے حوالے کر دینا، تو اب اس سامان کی حفاظت کرنا، اس کی نگرانی کرنا اور پھر اس امانت کو وقت مقررہ پر حسن خوبی کے ساتھ اس کو دے دینا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور بزرگوں، امانت میں خیانت کرنے کا ایک رواج ہمارے درمیان ایسا رائج ہو چکا ہے کہ اللہ معاف کیجئے کہ ایسا لگتا ہے کسی کے اندر بھی امانت داری پائی نہیں جاتی۔ کسی کو ہم راز کی بات بتاتے ہیں کہ بھئی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا، سب سے پہلے اسی بات کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 بری صفات ایسی ہیں جو ایک مومن و مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتی، مسلمان کے اندر پائی نہیں جا سکتی، بلکہ یہ تو منافق کی علامت ہوا کرتی ہے۔ نمبر 1، جب کسی سے گفتگو کرے تو جھوٹ بولے، اور نمبر 2، جب کسی سے وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور نمبر 3، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ اللہ تعالیٰ ان تینوں بیماریوں سے، ان تینوں بری صفات سے ہم سب کو محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.